السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک اگر سوال رکھا جائے کہ آپ صرف ملک ڈھونڈیں دنیا میں اس ماڈرن دور کے کہ جہاں کی ہائیسٹ عدلیہ اپنی اعلیٰ ترین جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی دخل اندازی سے نالاں نہ ہو، بلکہ وہ ان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہی ہو۔ اور اگلا سوال، ان دو ستونوں کے آپس میں ٹکراؤ کے ہوتے ہوئے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، مقننہ قانون ساز، اور لوئر ہاؤس اور اپر ہاؤس، اور پھر ان کے سربراہان، وہ کانوں میں روئی دے کے بیٹھے ہوں۔ جب یہ چار بڑے انتظامی ادارے اپنی بے حسی کو بین الاقوامی اور قومی سطح پر اسٹیبلش کر کے نیشنل میڈیا کی ہر وقت کی گفتگو کا حصہ بنے ہوئے ہوں، اس وقت ایک کونے سے ایک ملوانہ اٹھے اور وہ 12 سالہ بچے کا ریپ کرنے کی کوشش کرے اپنے حجرے میں، اور اس وقت وہاں کا علاقائی پولیس افسر وہ اس کی زجر و توبیخ کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو بتائے کہ تم نے یہ کیا گھنونی حرکت کی ہے اور تمہاری ایسی تیسی، اور پرائیویٹلی وہ ویڈیو بھی وائرل ہو جائے، اور اس کے بعد مدعی ہو بچے کا باپ، اور جو وہ ملوانہ ہو وہ سپاہی صحابہ کا ٹیگ رکھتا ہو اپنے ساتھ، تو پر ٹھپا لگوایا ہوا اس نے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کوئی اس قوم کے ان کے کرتوں دھرتوں سے اور ان کے عام آدمی سے جس کی حصے مذہب بڑی نازک ہے، ذرا سی بات کریں تو ٹپ کے اتھے جا پیندے ہیں، ان نازک مزاجوں سے عامت الناس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سپاہ صحابہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمودہ اور آپ ذات باری کی طرف سے کھڑے کیے گئے اس زمانے کے اور آئندہ زمانوں کے نبی آخر الزمان تھے۔ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، جس میں کہ وہ سجدہ کیچڑ والی زمین پہ دیتے تھے ان کے صحابہ، اور چھت ڈالنے کا ان کے پاس انتظام نہیں تھا اپنی مسجد نبوی کے اوپر پراپر۔ اس حالت میں انہوں نے قبول کیا اور جان مال وقت عزت ہر لحاظ سے انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ صحابہ کہلائے اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خطاب پایا انہوں نے۔ وہ خود سپاہی تھے، وہ عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے۔ اور انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تحفظ، فزیکل جو وجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی وجود ہے، جو آپ کا روحانی مرتبہ ہے، جو آپ کی خدا تعالیٰ کے ہاں منزلت ہے اور جو سطح ہے، اس کو تو یہ انسانی شعور کہاں پہنچے گا۔ وہ تو بقول عبید اللہ علیم صاحب کی ایک نعتیہ غزل کے کہ کوئی رفتار ہوگی روشنی کی مگر وہ اس سے بھی آگے گیا ہے، کمال آدمی کی انتہا ہے، وہ آئندہ میں بھی سب سے بڑا ہے۔
وہ کیفیت جو ہے وہ تو زمانے اس کو ایکسپلور کرنے پہ لگے رہیں گے اور کرتے چلے جائیں گے. میں تو اس فزیکل ٹچیبل وجود کی بات کر رہا ہوں جو سامنے تھا، جس کو جنگ لڑتے ہوئے جس کا دانت شہید ہو سکتا تھا، جس کے چہرے میں خود کا کیل جو ہے وہ چبھ سکتا تھا اور جو صحابہ کو دانتوں سے کھینچنا پڑ سکتا تھا. اس وجود کی حفاظت کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانے تھے، اور وہ خود سپاہی تھے اس وجود کے تحفظ کے. آپ نے جو یہ گھڑی ہے تنظیم، یہ تو عام تھوڑا سا شعور رکھنے اور اخبار کو اور چند کتابوں کو تھوڑی سی توجہ سے دیکھ لینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ شیعوں کے ساتھ اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے لیے دو متحارب گروہ تھے جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، اور ضیاء الحق کے زمانے کی یہ پیداوار تھی. کسی طرح عامت الناس کو یہ بات کلیئر ہونے دیں کہ ملائیت کے جتنے بھی دھڑے اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں وہ اپنی ریلیونس اور اپنی جسٹیفیکیشن اور اپنا جواز ڈھونڈنے کے لیے مختلف قسم کے ایشوز گھڑ کے آگے لاتے ہیں. ذاتی حیثیت میں ان کی نہ کوئی علمی حیثیت ہے، نہ ان کا کوئی فلسفیانہ انپٹ ہے اسلام کے لیے، نہ ان کی کوئی تربیتی خدمت ہے عالم اسلام کے لیے. وہ ان بڑے حوالوں کے لحاظ سے بالکل کورے اور اجڈ ہیں. امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک اس لیول کے، یا امام جعفر صادق، اس طرح کے ائمہ کے ساتھ ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کے پاس ضیاء الحق نہ ہوتا تو پاکستان کے پاس سپاہی صحابہ بھی نہ ہوتی. آپ ذرا سا ٹیبل پہ رکھ کے ان کتابوں کو اور حقائق کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ اگر افغانستان کے جو نام جہاد رکھا گیا تھا لیکن اس میں کرائے کے قاتلوں کے طور پر ضیاء الحق جو ہے وہ امریکہ کے ڈالر لے کے اور اس وقت اپنی وہ سائیڈ نہ اپنانا چاہتا ہوتا، اور اس چیز کو انہوں نے ایک اسلامی جو جذباتیت اور حساسیت ہے اس کو عامت الناس اور جہلا میں انکیش کروانے کے لیے کا ڈول نہ ڈالا ہوتا، تو ان کی کیا حیثیت تھی اور یہ کیا تھے، ان کی کیا ضرورت تھی. 70 کی دہائی سے صرف 2-3 دہائیاں پہلے یہ اپنی کرتوت دکھا چکے تھے. 35 میں اپنا 40 میں شدید ضرورت تھی ان لوگوں کے تعاون کی، علامہ اپنا قائد اعظم محمد علی جناح کو. انہاں تو کے جواب دیتا سی قائد اعظم نے کہ ساڈا کوئی تعاون نہیں تیرے نال. صرف جواب نہیں دیا تھا، کافر اعظم کہا تھا، اور جو پاکستان وہ محمد علی جناح بنانا چاہتے تھے اس کو پلیدستان کہا تھا انہوں نے. مگر چولاں دا ویاہ تے کھچا نچن آئیاں، جب بغیرتیوں کی ایک پوری لسٹ اور ایک اس کے سوتر کے ساتھ آپ نے چادر بننی ہوگی، تو ایک بغیرتی میں دوسری میں تیسری میں چوتھی وہ اپنے عمارت کھڑی کر لی. اب وہ بدبخت اور کمینہ صفت اور سفلہ انسان، جس سے زیادہ سفلہ جو ہے وہ آ کے اس کی صلح کروا کے اس کو تھانے سے اور عدالت سے رہائی دلوا رہا ہے، اور وہ جیسے جنگ جیت کے آیا ہے تو اپنے تے الزام تے ویخ. وہ کار میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ 3 باتیں اس کو یاد آئی ہیں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے گا صحابہ کی اور ختم نبوت کی. یہ 3 ایشوز ان سے اگر آپ واپس لے لیں
شیعوں کی مخالفت اور شیعوں کے اوپر حملوں کا پروجیکٹ، اور سپاہ صحابہ جیسا ایک کٹھ ملائیت کا اور ایک ایکسٹریمسٹ فیکشن کا، ان کو پیڈسٹل ان کے پیروں سے اگر کھینچ لیں اور پاکستان کی حد تک ختم نبوت بیچنے کے لیے ان کے پاس ان کی دکان سے اٹھا لی جائے، پیچھے بتائیں ان کے پاس بچتا کیا ہے اور ان کی ریلیونس کیا بچتی ہے؟ باقی وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور اپنے جواز کی خاطر ان ایشوز کو استعمال کر رہے ہیں، اور جن 4 ستونوں کا میں نے آپ کو پہلے تعارف کروایا ہے، عدلیہ، سیکیورٹی ایجنسیز اور ادارے، اور مطلب آنیسٹلی ڈائریکٹلی اسپیکنگ مطلب وہ جو فوج کے کرتے دھرتے، اور سیاسی طور پر باریاں لینے والی 2-3 پارٹیاں، ایک صاحب اقتدار، دوسرا لائن میں لگا ہوا، تیسرا جیل میں بٹھایا ہوا۔ یہی پیٹرن رہا ہے پچھلے 50 سال سے، اور اس سارے کے ہوتے ہوئے کبھی امریکہ کے مفاد کا تحفظ کیا جائے گا، کبھی چائنا کا مفاد کا تحفظ کیا جائے گا، کبھی سعودیہ کے مفادات جو ہیں وہ یہاں سرو ہوں گے۔ پاکستان کا اپنا مفاد کیا ہے؟ 12 سالہ بچے کے ساتھ جو یہ غیر انسانی سلوک جب آپ کرنے لگتے ہیں تو بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ اور وہ آ کے کہتا ہے جی میں نے اس کو خدا واسطے کر کے معاف کر دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس مولوی نے یہ حرکت نہیں کی۔ تو اس وقت اسٹیٹ کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا، اسٹیٹ کو مدعی ہونا چاہیے تھا۔ ریاست مدعی اس لیے نہیں بن سکتی کہ وہاں قادر پٹیل نے جب بات اٹھائی ہے تو اسپیکر کی جو ہے وہ اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ اور یہ حرکت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسپیکر کے بچے کے ساتھ یہ ہوتی تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ پینسل کے ساتھ کیسے وہاں کھیل رہا ہوتا ہے اس پوائنٹ آف آرڈر کے اٹھانے پر۔ جن کے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے تو اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھوانے ہی بند کر دی ہیں۔ آپ کسی دن تجربہ تن دیکھ لیں، آپ یہ جو ممبر ہیں ان کی تو آپ نے سن لی ہوئی ہے نا، کسی کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، کسی کو قل واللہ غلط پڑھ رہا ہے، کسی کو مطلب جو کوٹیشن پڑھتے ہیں وہ عمران خان حلف اٹھاتے ہوئے اس کو ختم نبوت کہنا نہیں آ رہا تھا۔ آیت خاتم النبیین اس کو پوری پڑھنے کے لیے کہہ دیں ذرا، میں ویسے وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھی ہوئی ہے، لیکن سموتھلی آیتیں نہیں پڑھ سکتے یہ سارے کے سارے۔ جنہاں دے پیوواں نوں نہیں پڑھنا ہوندا انہاں بچیاں کتنے پڑھنا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلاول جو ہے اس نے رمضان میں بیٹھ کے کوئی دور مکمل کرنے کے لیے یا قرآن شریف کی تلاوت، مطلب ٹھیک ہے ہم کسی کے دین کا کچھ نہیں کرنے والے، ہمارا کسی سے اس طرح تعلق نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کوئی آتا کا مقام آتا ہے تو یہ وہاں بیٹھ کے مذہب کے مامے بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اس وقت سارے۔ امت کے مفاد کے سے نیچے ان میں سے کوئی پھر بات نہیں کرتا، چاہے وہ سعد رفیق ہو، چاہے وہ خواجہ آصف ہو، چاہے وہ حسن اقبال ہو، امت سے نیچے کسی دی لت نہیں لگتی۔ تو جے انہوں نے پوچھو جتھے جا کے بدفعلیاں ہونیاں نے اتھے تساں اپنے بچے کلنے کوئی نہیں، تساں اپنے بچوں قرآن پڑھنا ہی چھڑ دیتا، تے باقیاں نو اس قرآن تے لایا جدا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، پوری قوم بغیرت بنا کے بٹھا دی آپ نے۔ اب آپ کے پاس 2 میں سے ایک آپشن ہے، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی عزتیں بچانی ہیں کہ مولوی رکھنا ہے آپ نے، اور یہ کام ریاست نے کرنا ہے۔ اور ریاست کھل کے وہ جب وہ ایاز صادق پینسل سے کھیل رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا قادر پٹیل کو کہ یہ کیڑا تو پوائنٹ آف آرڈر، اس کی تو یہ حیثیت ہے وہ پینسل اچھالنے والی۔ واقعہ ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، سیٹ لب جائے
وہ تو بعد مطلب اجرے جو مرضی قوم دے ہوتے بیت جائے. یہ ہے آپ کا اس وقت حال. اس میں کیا ہوتا ہے, 25 کروڑ کا ہیڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے, 25 کروڑ کا نام لیا جاتا ہے اور 500 آدمی نے فیصلہ سازی کرنی ہے. وہاں سے قوت پا کے, وہاں سے مینڈیٹ لے کے وہ 500 آدمی بیٹھ گیا, اور پھر اس 500 میں جو بندر بانٹ ہے اس کا نقشہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمروں میں کیمرے لگاتے ہیں. ہائی کورٹ کے جج کے کوٹھی میں آپ عام آدمی جو متوسط طبقے کا ہے وہ سفارش کرا کے بھی ذرا کوٹھی کے اندر جا کے جج سے مل کے دکھا دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عام آدمی کسی ریفرنس اور کسی کلوز تعلق کے بغیر سیدھا جج کے چیمبر میں جا کے دکھا دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عام آدمی وہ آئی جی اور ڈی آئی جی نے جو دربار لگائے ہوتے ہیں وہ دکھاوے والے, یا بہرحال کبھی کبھی ان کا وہ میٹر آف فیکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ادروائز تو وہاں گھس کو ہی نہیں سکتا. لیکن ان منسٹروں کے ساتھ, ان ججوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے والے وہی خلائی مخلوق ہی ہو سکتی ہے, اور کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اب یہ ایسے ان کا باہمی ریلیشن اس طرح کا ہو چکا ہے کہ یہ موت زندگی کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں. جس وقت مشرف کو پھانسی دینے کا ایکٹیویزم سمایا تھا نا نواز شریف کے سر میں, یہ بات اسی وقت طے ہو گئی تھی کہ ان میں سے جس کو اصولی طاقت ملے گی دوسرے کی موت ہے. وہ دنیا میں مہذب ملک, مطلب نواز شریف کو پوچھنے والا پوچھے کہ کیا اس کا حافظہ کام چھوڑ گیا ہے, یا دنیا میں تاریخ کے صفحات مٹ گئے ہیں, یا اخباریں ساری جو ہیں وہ دریا برد ہو گئی ہیں, یا وہ سارے کا سارے جو ریسنٹ ہسٹری ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح تمہیں ہینڈ پکڈ طریقے سے عام طور پر پٹھی سے اٹھا کے تو ضیاء الحق نے اپنے اس میں سایہ عاطفت میں لیا تھا. وہاں سے پہلے صوبائی منسٹر, پھر چیف منسٹر, پھر پرائم منسٹر. اور بھٹو 57 میں پاکستان وہ آ رہا ہے, اس سے پہلے تو اس کی پاکستانی شہریت ہی نہیں تھی. جو بندہ 57 میں پاکستانی شہریت لے رہا ہے آ کے 58 میں اس کو ایوب خان نے اپنی کیبنٹ میں لے لیا, اور پھر اسکائی از دا لمٹ. تو آپ سارے کے سارے ہیں تو پروردہ ہی فوج کے, ہینڈ پکڈ قسم کے ہیں. تو جب آپ یہی کچھ ہیں تو اب ذرا آپ سوچیں کہ ان کے بھی کوئی رشتہ داریاں, کوئی تعلق داریاں, کوئی ان کی بھی ایک چین آف کمانڈ ہے, ان کا بھی ایک سسٹم ہے. وہ اگر کاؤنٹ کریں تو انہوں نے وہ ٹالیاں اور وہ بلڈنگیں بھی بچا کے رکھی ہوئی ہیں جو انگریز دور سے اکثر یونٹیں جو ہیں وہ تو پرانی چلتی آ رہی ہیں. انہوں نے ان کے نام, ان کے ریسٹ ہاؤسز جو بھی ان کا آرکائیوز ہیں وہ بچا کے رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے جو بہرحال 57 اور 80 کی دہائی والوں سے زیادہ پرانی ہے. ان کا چیف آف آرمی سٹاف اور ان کا صدر پاکستان بھی, اور وہ جو بھی مطلب مشرف تھا اس زمانے میں, آپ پکڑ کے اس کو اپنے سیاسی ایکٹیویزم کے چکر میں اور نظریاتی ہونے کے چکر میں آپ اس کو پھانسی پہ لٹکانے لگے تھے. اور انہوں نے وہ مطلب ایئرپورٹ والی سڑک سے چھین کے آپ سے وہ کراچی لائے, کراچی سے وہ دبئی لائے. پیغام اور پتہ تو چل گیا نا ان کو کہ ذرا سی اگر آپ کو ڈھیل دی تو پھر ہمارے بندے پھانسی چڑھیں گے, اور اگر دوسری سائیڈ ہوگی تو پھر ان کے مریں گے. مطلب جو ان کے, جو نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی.
عمران خان تلی کا چھالا ہوتا تھا، لاڈلا ہوتا تھا، اب جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بھٹو ہینڈ پیکڈ تھا، پھانسی چڑھا دیا. تو یہ آپس کے جو آپ کے تعلقات ہیں یہ خوفناک حد تک فریجائل ہیں، اور ان فریجائل تعلقات کے ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے صدر اور دنیا کو دکھانے کے انتظامی عہدے، مقننہ اور عدلیہ، وہ اسی صورت میں چل سکتی ہے اگر حجروں میں لڑکوں کی عزتیں پامال اور لڑکیوں کے ریپ ہوتے رہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتی رہیں، اور اقلیتیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے، پارسی تو ویسے ہی ختم ہو گئے نا. کسی زمانے میں کراچی گڑھ ہوتا تھا، اب دیکھنے کو نہیں ملتے. اسی طرح جو آغا خانی کمیونٹی کے یا اس طرح کے بڑے نام تھے، انہوں نے بھی اپنے فائنینشیل ایسٹس جو ہیں ان کو کہیں اور زیادہ محفوظ سمجھا ہوا ہے. ایک ٹیسٹ کیس ہیں احمدی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے. وہ تو اگر خدا تعالیٰ مطلب جیسے ان کے دعوے کے مطابق تو یہ ہے نا کہ خدا نے کھڑا کیا ہے. اور ویسے جو حالات ہیں، جس طرح صورتحال چل رہی ہے کہ جنوں ماں نے جم کے چٹیا نہیں، وہ ختم نبوت کا نام لے کے انہوں کے اتنے عملہ آور ہو سکتا ہے، دیٹ از ٹوٹلی لیگل. اس کے باوجود وہ اپنے وقار اور اپنے وزن کے ساتھ اور پیراں تے پار پا کے جڑا اتنے کھلوتے ہیں، بیٹھے ہیں، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو اور کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ آتی. اس لیے یہ اس وقت انتہائی ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، اور یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا اگر پبلک اور پبلک کو رول کرنے والے ماڈرن سٹیٹ کا جو بھی اس وقت تصور ہے اس کے تحت اپنی جسٹیفیکیشن حاصل کر کے سروں پہ بیٹھنے والے درمیان میں سے یہ کنویں میں سے کتا نہیں نکالیں گے تو پورے پاکستان میں صاف پانی، پلیتی پانی پینے کو آئے گا آپ کی ٹوٹیوں میں. پانی میں سے بدبو نہیں جائے گی اور یہ حرامزدگیاں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اس میں سے کوئی کیوں کرے گا؟ کوئی میڈیا کس طرح اس طرح کی مجلس لگا کے بیٹھ کے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی دی گل کرے؟ کیوں کرے؟ اور وہ صدر پاکستان جو ہے اور وزیر اعظم پاکستان انکلوڈنگ اسپیکر، ان کو پڑھی کیا ہے کہ وہ بھیڑوں کے چھتے کو پتھر مار لیں، اور جس سے بات کرو وہ اس وقت کی پاکستانی ملائیت اور ضیاء الحق کے دور سے جو چلتی آ رہی ارریلیونٹ مذہبی منافرت کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھیڑوں کے چھتے کے علاوہ کوئی نام نہیں دیتا. اس سارے کے درمیان آپ کی ترقی، اس کے درمیان آپ کی معیشت، اسی کے درمیان آپ کی سروائیول، اسی میں آپ کی سینس آف سیکیورٹی، اسی میں آپ کی وہ جو تھوڑی بہت انسان کو زندہ رہنے کے لیے ڈگنیٹی چاہیے ہوتی ہے، یہ سارا کچھ لٹکا ہوا ہے. اور ایک سرے پر اس کو جھنڈے والی گاڑی اور منسٹریل انکلیو میں جب جو چلے جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا پیرامیٹر چینج ہو جاتا ہے، اور عام آدمی کی سیکیورٹی وہی ہے کہ مولوی نالے بچے نہ بدفیلیاں کرے، نالے وہ پیو تے گند تان دے. اب ریاست عام آدمی کے لیے کیوں کھڑی ہوگی؟ اور وہ ریاست کے جو 4 بڑے ستون ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. وہ چاروں ستون آپس میں دیانتدار ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہو جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں تو پچھلے بالکل قریب کے ماضی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں.
یہ ایک دوسرے کو زندہ نہیں رہنے دیتے. مشرف والی ایگزامپل سامنے ہے. اس وقت دانشور بھی آ جاتے ہیں جی ڈکٹیٹر. وہ ڈکٹیٹر تو ہے لیکن وہ کنہ دا ڈکٹیٹر ہے. یعنی اتنی جلدی جتنی جلدی زرداریوں کی جو بیلنس شیٹ ہے فائنینشیل ایسٹس کی وہ جتنی تیزی سے شوٹ اپ کی ہے اور جتنی تیزی سے شریف فیملی نے شوٹ اپ کیا ہے اتنی تیزی سے اور تو کسی کے ایسٹ نہیں بنے. اور ان ایسٹس کے ہوتے سوتے فوج کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسے بنے اور کہاں سے بنے اور کہاں کیا کیا کھاتے ہیں. تو وہ جو یور لارڈشپس ہیں وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو جب چاروں کو پتہ ہے کہ گند کتھے کتھے پیا ہے تو وہ پہلے اپنا سمیٹیں گے یا وہ آپ کی عزتیں بچائیں گے یا آپ کے اجروں کی جا کے صفائی کریں گے. تو اس لیے اس وقت خطرناک حد تک بالکل اگر کوئی بے حس نہ ہو چکا ہو تو اس سے زیادہ ذلت اور نکبت قومی، سیاسی، آئینی، انتظامی اور قانونی سطح پہ کسی قوم کے لیے اور دوسرا کوئی ملک مجھے نظر نہیں آتا کہ جہاں ہائی کورٹ کے جج دہائی دے رہے ہوں کہ ہمیں اپنی ملک کی ایجنسیوں سے خطرہ ہے. اور جب یہ دہائیاں چل رہی ہوں تو حجروں میں بچوں کے ساتھ بدفعلیاں ہو رہی ہوں. اس سارے سیناریو میں کہاں فال کرتے ہیں آپ اور کتنا کو آپ کی ختم نبوت کی خدمات پہ آسمان والا آپ پہ راضی ہے اور رمضان المبارک میں کس طرح کی رحمتوں کی آپ پہ برسات ہو رہی ہے وہ سارا سامنے نظر آ رہا ہے. ہم اس پہ کیا کہیں. اب میں وہ جو بھیڑوں کا چھتا ہے اس تھیم پہ اگلے پنجابی پروگرام میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر وہ بھیڑوں کا چھتا ہے تو پھر ہون کرنا کیجئے. فی امان اللہ. السلام علیکم.